اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس رب کائنات نے، جس پروردگار عالمین نے ہمیں اپنے گھروں سے نکالا اور اس عظیم الشان کانفرنس میں جمع ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائی۔ حمد و ثنا کے بعد درود کا نذرانہ حبیب کبریا، امام الانبیاء، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کا سہارا، غریبوں کا چارہ، یتیموں کا والی، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، احمد مجتبی، یعنی کہ محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ ادارہ صوت الاولیاء حضرت علامہ مولانا مفتی الفت رضا مصباحی صاحب، آل جموں کشمیر تحریک صوت الاولیاء، نعرہ رسالت۔ جاری رکھیں حضور۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی جس میں پروردگار عالمین رب کائنات ارشاد فرماتا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھ سے علم کی زیادتی طلب کیجئے۔ شاباش، آپ مجھ سے علم کی زیادتی طلب کیجئے، یعنی میری بارگاہ میں دعا کرے، اے پروردگار عالمین، اے رب کائنات، میرے علم میں اضافہ عطا فرما، میرے علم میں حرر عطا فرما، میرے علم میں برکت عطا فرما۔ رب کائنات کے اس فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں علم کا کتنا اونچا مقام ہے اور کتنا بلند مرتبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تفسیر کبیر جلد اول صفحہ نمبر 276 پر فرماتے ہیں علم کی 5 وجہ ہیں۔ شاباش، علم کی 5 وجہ۔ جس طرح بارش آسمان سے اترتی ہے اسی طرح علم بھی آسمان سے اترتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح زمین کی درستگی بارش سے ہے اسی طرح مخلوق کی درستگی بھی علم سے ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح بارش کے بغیر سبزہ نہیں اگتا تو اسی طرح علم کے بغیر اعمال و اطاعت کا وجود نہیں بنتا۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ جس طرح بارش گرج اور بجلی کی فرح سے ہے اسی طرح علم بھی وعدہ وعید کی فرح سے ہے۔ اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ جس طرح بارش نفع اور نقصان دونوں پہنچاتی ہے اسی طرح علم بھی نفع اور نقصان دونوں پہنچاتا ہے۔ یعنی جس زمین نے پانی کو چوس لیا، جس میں پانی برسا اور جس زمین نے پانی کو پکڑ لیا اس سے ضرور فصل بھی اگے گا۔ اسی طرح جس نے علم پڑھا اور اس پر عمل نہ کیا اسے فائدہ نہیں دے گا، اور جس نے علم پڑھا اور اس پر عمل بھی کیا اس کو ضرور فائدہ ملے گا۔
میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ میری بارگاہ میں عرض کیجئے، یعنی میرے علم میں حرر عطا فرما، میرے علم میں برکت عطا فرما، میرے علم میں اضافہ عطا فرما۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے علم کی واضح طور پر رفعت و فضیلت واضح طور پر ثابت ہوئی کہ علم ایک ایسی لازوال دولت ہے کہ جس کا دنیا وما فیہا میں جواب نہیں، جس کا دنیا وما فیہا میں کوئی مثال نہیں۔ علم ایک ایسی لازوال دولت ہے جس کو کوئی چرا نہیں سکتا، علم ایک ایسی لازوال دولت ہے جس کو کوئی جلا نہیں سکتا، اسے میں علم ایک ایسی لازوال دولت ہے جس کو پانی بہا کر لے جا نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو فرماتے ہیں کہ سطح سمندر پر شیطان کا تخت بچھتا تھا اور شیطان کے کارگزاریوں کا جائزہ لیا جاتا تھا۔ ہر روز اسی طرح عصر کی نماز کے بعد شیطان کا تخت سطح سمندر کی تہہ پر بچھتا تھا اور شیاطین کے کارگزاریوں کا جائزہ لیا جاتا تھا، یعنی کس نے کون کام کیا، یعنی کس نے کیا کام کیا۔ تو کوئی کہتا ہے میں نے فلانے کو شراب پلایا، کوئی کہتا ہے میں نے فلانے سے نعوذ باللہ زنا کروایا، کوئی کہتا ہے میں نے فلانے کو سود کھلوایا، کوئی کہتا ہے میں نے فلانے سے غیبت کروائی، کوئی کہتا ہے میں نے فلانے سے چغلخوری کروائی، میں نے فلانے کو ایسا برا کام کروایا، کوئی کہتا ہے میں نے فلانے کو ایسا برا کام کروایا۔ تمام شیطان اس ابلیس لعین کو یہی کہہ رہے ہیں، لیکن شیطان کو کوئی خوشی نہیں ہوتی، کوئی مسرت نہیں ہوتی۔ اتنے میں ایک شیطان نے کہا میں نے ایک بچے کو مدرسہ جانے سے روک لیا۔ شیطان اتنا سنتے ہی کھڑا ہو گیا اور خوش ہو گیا، کہنے لگا اس نے بنیادی کام کیا ہے، اس نے سب سے بڑا کام کیا ہے، اس نے سب سے اچھا کام کیا ہے۔ ٹائم کی قلت مد نظر رکھتے ہوئے اب میں یہ بات مکمل کروں گا اور میں رخصت ہو جاؤں گا۔ تو جب یہ شیطان نے کہا کہ میں نے فلانے بچے کو مدرسہ جانے سے روک لیا، تو شیطان نے کہا یہی انعام کے لائق ہے، اسے سینے سے لگایا۔ دوسرے شیطانوں نے کہا ہم نے کتنے بڑے بڑے گناہ کروائے، ہمارے لیے شاباشی نہیں تو اس کے لیے شاباشی کیوں ہے۔ شیطان لعین نے کہا میرے نزدیک علم دین سے روکنا شراب پلانے سے بہتر ہے، میرے نزدیک علم دین سے روکنا زنا کروانے سے بہتر ہے، میرے نزدیک علم دین سے روکنا یہ جھوٹ بلوانے سے بہتر ہے، میرے نزدیک علم دین سے روکنا سود کھلوانے سے بہتر ہے، میرے نزدیک علم دین سے روکنا رشوت کھلوانے سے بہتر ہے۔ اگر ان کے پاس علم ہوتا تو وہ شراب نہ پیتے، اور ان کے پاس علم ہوتا تو وہ زنا نہ کرتے، اور ان کے پاس علم ہوتا تو وہ چغلخوری نہ کرتے، اور ان کے پاس علم ہوتا تو وہ غیبت نہ کرتے، اور ان کے پاس علم ہوتا تو وہ ایسے برے افعال نہ کرتے، وہ آپ کے بہکاوے میں نہ آتے، وہ آپ کی جال میں نہ پھنستے۔ وہ جاہل لوگ تھے اس لیے آپ کی جال میں پھنس گئے، اس لیے آپ کے بہکاوے میں آ گئے ہیں، اور ان کے پاس علم ہوتا تو وہ ایسے کام نہ کرتے۔ اس نے ایک بچے کو مدرسہ جانے سے نہیں روکا، بلکہ اس نے ایک سمندر بند کر دیا، ایک علم کا
سمندر بند کر دیا. اور جب وہ طالب علم حاصل کر لیتا, اس سے ہزاروں کروڑوں لوگ فیض حاصل کرتے, تو پھر وہ ہمارے بہکاوے میں نہ آتے, پھر وہ ہماری جال میں نہ پھنستے, اور نہ ہم ان کو اپنے بہکاوے میں لا سکتے. اس لیے اس نے بنیادی کام کیا ہے کہ اس نے بچے کو مدرسہ جانے سے ہی روک لیا. جب وہ علم ہی نہیں پڑھے گا تو وہ گناہ آسانی سے کر سکتا ہے. اور شیطان لعین نے کہا اور آپ نہیں مانتے تو مجھے ایک عالم کا پتہ بھی بتاؤ اور ایک عابد کا پتہ بھی بتاؤ. کہنے لگا اے میرے شاگردوں, اے میرے چیلوں, اور تم نہیں مانتے تو مجھے ایک عالم کا پتہ بھی بتاؤ اور ایک عابد کا پتہ بھی بتاؤ. جب شیطانوں نے بتایا اسے فلانی جگہ ایک عالم رہتا ہے اور فلانی جگہ ایک عابد رہتا ہے, جب شیطان لعین اپنے چیلوں کو لے کر, اپنے شاگردوں کو لے کر چلا گیا اور عابد کے راستے میں بیٹھ گیا. عابد صاحب یہ تہجد کی نماز پڑھ کر فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. جب تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں شیطان کھڑا تھا اور اس کا انتظار کر رہا تھا. کہنے لگا اے عابد صاحب مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے, مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. اس عابد صاحب نے کہا مجھے نماز پڑھنی ہے, مجھے نماز میں دیر ہو جائے گی. اس شیطان لعین نے کہا مجھے ایک مسئلہ پڑ گیا, یہ حل ہوتا, مجھے اس مسئلے کو حل کر کے دیجیے. شیطان لعین نے جیب سے ایک شیشی نکالی اور کہا کہ اللہ تعالی رب کائنات کیا تمام زمین اور آسمان کو اس شیشی میں رکھ سکتا ہے؟ اس عابد نے کہا یہ آسمان کتنا بڑا ہے, یہ زمین کتنی بڑی ہے, اگر میں ایک مٹی کی مٹھی ڈالوں تو یہ بھر جائے گی, لیکن اتنا بڑا آسمان اور زمین اس میں کیسے آئے گا؟ یعنی اس نے قرآن مجید کی آیت کو انکار کر دیا, اللہ کی قدرت کا انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جب اس کو اللہ کی قدرت پر ہی یقین نہیں تو اس کی نمازیں کس کام کی, اس کے روزے کس کام کے, اس کے تقوی اور پرہیزگاری کس کام کی کہ اس نے اللہ کی قدرت کا انکار کر دیا تو عبادت اس کے کام نہ آئی, وہ دین سے نکل گیا, دین سے خارج ہو گیا. پھر شیطان نے کہا اے میرے چیلو, اے میرے شاگردو, دیکھا کہ میں نے 1 منٹ میں اس عابد کا ایمان ضائع کر دیا, 1 منٹ میں نے اس کا ایمان ضائع کر دیا. فرمایا آپ ایک مجھے عالم کا پتہ بتاؤ. یہی مسئلہ لے کر وہ عالم کے پاس گیا. عالم صاحب سے کہا کہ مجھے ایک مسئلہ ہے, یہ مجھے بتاؤ. عالم صاحب نے کہا تو کیا مسئلہ ہے؟ شیطان لعین نے وہی شیشی لی ہوئی ہے اور کہنے لگا کہ اس میں اللہ تعالیٰ تمام کائنات کو, زمین و آسمان کو رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ اور اس عالم نے کہا تو ملعون اور شیطان اور مردود نظر آتا ہے, تجھے اللہ کی قدرت پر یقین نہیں ہے کہ اتنے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو, تو کیا شیشی تو بہت بڑی چیز ہے, اور اللہ تعالیٰ چاہے ایسے کئی آسمانوں اور کئی زمینوں کو سوئی کے کروڑے حصے میں رکھ سکتا ہے. اونچی آواز سے کہے سبحان اللہ. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا فقیہۃ واحد علی الشیطان من الف عابد. اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو بے پناہ عظمت اور رفعت سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل عطا فرماتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, میری امت کے علماء
بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہے۔ اور کہیں ارشاد فرمایا من زار عالما فکانما زارنی، جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا کہ اس نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی۔ اور جو کسی عالم کے مجلس میں بیٹھا وہ نبی کی مجلس میں بیٹھا، جو نبی کی مجلس میں بیٹھا اللہ تعالیٰ اسے بروز قیامت جنت میں بٹھائے گا۔ اونچی آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب۔